السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر سسٹرز، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج یہ سیرت النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 5th پارٹ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے کی جو ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکی ہوں وہ آپ نے اچھے سے سنی ہوں گی اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا انشاءاللہ۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی جو سرزمین ہے اس کو آباد کیا، اور کیسے وہاں پہ جو دین توحید ہے وہ پھیل گیا، کیسے کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی، کیسے اس کا طواف شروع ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے ڈسکس کی ہے پچھلے ویڈیو میں۔ آج ہم اس سے آگے جو ہے چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو مکہ مکرمہ میں جو ہے سوائے دین توحید کے کوئی اور دین نہیں تھا، کوئی شرک نہیں تھا، کوئی بے دینی نہیں تھی، اور ہر کوئی بندہ جو ہے اچھے سے اپنی زندگی عبادت میں گزار رہا تھا۔ تو سب سے پہلے عمرو بن لحی جو کہ مکہ کا سردار تھا، اور وہ ایسا معزز سردار تھا مکہ کا جس کی بات جو ہے کسی کو ٹالنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ ایسا آدمی تھا، وہ ایسا بندہ تھا جو حاجیوں کی، جو مطلب مکہ مکرمہ میں جو حاجی آتے تھے حج کرنے، وہ ان کی اچھے سے خدمت کرتا تھا، ان کو جو ہے زمزم پلاتا تھا، انفیکٹ شہد ملا کے جو ہے ان کو زمزم پلاتا تھا۔ اس حد تک جو ہے وہ حاجیوں کی خدمت کرتا تھا۔ تو یہ جو عمرو بن لحی ہے، یہ ایک دن تجارت کے سلسلے میں شام، جس کو ہم سیریا بھی کہتے ہیں، وہاں گیا۔ جب یہ وہاں پہنچا تو وہاں اس نے ایک قوم دیکھی، عمالقہ نامی قوم تھی۔ تو یہ جو ہے اس قوم کا نام آپ یاد رکھیں، عمالقہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو قوم تھی عمالقہ، اس نے کیا دیکھا؟ وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ان کے پاس بہت سارے بت ہیں، بہت سارے آئیڈلز ہیں، اور مختلف شکلوں کے ہیں، کوئی مرد کی شکل کا، کوئی عورت کی شکل، کوئی چاندی کا، کوئی سونے کا، اور کوئی لکڑی کا بھی، یہاں تک کہ کوئی مٹی کا بھی بنا ہوا ہے۔ تو جب اس نے اتنے سارے بت جو ہے دیکھے تو یہ حیران ہو گیا۔ انفیکٹ ایک آدمی جس نے اتنے سارے آئیڈلز کبھی دیکھے ہی نہ ہو، اور پھر وہ اچانک سے ایک دوسری سرزمین پہ جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ مختلف قسموں کے، مختلف شکلوں کے جو ہے بت دیکھے، تو حیران ہونا تو لازمی ہے نا انسان کے لیے۔ تو یہی مسئلہ جو ہے اس کے ساتھ بھی ہوا۔ اب عمرو بن لحی جو ہے اس نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہاں کے جو لوگ تھے، اس قوم کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری خدا ہے۔ اصل تو خدا وہی ہے بڑا، لیکن اس کو تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ اس سے ہم اپنی خواہشات جو ہے ظاہر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہم نے بنائے ہیں، اور جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کو پوجتے ہیں، اور یہ ہماری عبادت سے خوش ہو کے جو ہے
ہماری اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں، ہماری بات جو ہے، ہماری دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، اور ایسے جو ہے ہمارا کام بن جاتا ہے۔ تو اب جب یہ بات عمرو بن لوہی نے سنی تو وہ بہت حیران ہو گیا۔ اس نے بولا اچھا ایسی بات ہے؟ تو اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے جو ہے ان سے کہا کہ مجھے بھی ایک دو بت جو ہے آپ دے دو، میں بھی ان بتوں کو جو ہے مکہ مکرمہ لے جاؤں گا، کیونکہ ابھی تک جو ہے ہم مکہ مکرمہ میں خالی کر کے عبادت کرتے تھے۔ اب جب آپ کہہ رہے ہو کہ یہ چھوٹے چھوٹے بت ہماری بات جو ہے اس بڑے خدا تک پہنچاتے ہیں، تب تو ہمارے لیے بھی فائدہ ہی ہے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ عمرو بن لوہی اتنا بڑا سردار مکہ کا، اس نے کسی ایسی قوم کی بات کیوں مانی؟ تو آپ یہ سمجھ لے کہ اس وقت پہ جو سیریا یا شام تھا وہ ایجوکیشن کا ہب مانا جاتا تھا، وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے اچھے خاصے۔ تو عمرو بن لوہی کو لگا کہ اگر یہ جو ہے ان بتوں کی عبادت کر رہے تو غلط تو نہیں کر رہے ہوں گے، یہ تو پڑھی لکھی قوم ہے، ایسی تھوڑی نا یہ کوئی چیز کر لیں گے۔ تو اس بات کا امپیکٹ جو ہے اس کے ذہن پر پڑا، اور اس نے جو ہے ان سے ایک دو بت مانگ لیے، اور فائنلی اس نے جو سب سے پہلا آئیڈل یا سب سے پہلا بت جو ہے اس نے مکہ مکرمہ لیا، اس کا نام تھا حبل، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ بتوں کے جو ہے یہ نام رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے صحیح بخاری کی ایک حدیث شریف جو ہے میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گی، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن لوہی کو دیکھا کہ وہ اپنے انٹسٹائنز، اس کے جو انٹسٹائنز ہے اس کو گھسیٹ رہا ہے جہنم میں۔ بے شک وہ پہلا شخص تھا جس نے بتوں کے لیے جانوروں کو قربان کرنے کی جو رسم ہے وہ سٹارٹ کی۔ اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں اور ایک سوال آ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہے، مطلب بتوں کے سامنے یا بتوں کے لیے جانوروں کا قربان کرنا یہ کیا ہے؟ تو جب اس نے بت لایا نا مکہ مکرمہ میں، تو اس نے ایک اور رسم جو ہے سٹارٹ کی، وہ یہ تھی کہ وہ مختلف جانوروں کو جو ہے لاتے تھے اور ان کو بتوں کے سامنے رکھ کے قربان کرتے تھے، یعنی کہ ان کے پیٹ چڑھا دیتے تھے۔ ان کو یہ لگتا تھا، ان کی یہ آئیڈیالوجی تھی کہ ہم اس جانور کو قربان کر رہے ہیں اس بت کے لیے، تو یہ بت جو ہے ہم سے خوش ہو کر ہماری بات جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اس بڑے خدا تک یعنی کہ اللہ تعالیٰ تک جو ہے اس کے نزدیک لائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ ان کافروں کو لگتا ہے کہ یہ عبادت اس لیے کر رہے ہیں ان کی تاکہ یہ میرے نزدیک آ جائے۔ خیر یہ تو ان کا وہم تھا اور بہت بڑا شرک کر رہے تھے وہ ایکچولی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اب جب اس نے یہ بت مکہ مکرمہ لایا تو اس نے سارے جو وہاں کے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان کو بلایا، ان کو بلا کے اس نے کہا، اب اس نے ان سب سے کہا کہ دیکھو مکہ کے لوگوں، ہمیں خدا جو ہے مل گیا ہے۔
ابھی تک تو ہم خالی گھر کی عبادت کرتے تھے، نہ تو ہمیں خدا کا جو ہے خدا دکھتا تھا، اس کا کوئی فارم یا اسٹرکچر بھی ہمیں معلوم نہیں تھا. لیکن اب میں ایسا خدا لایا ہوں جس کا ایک فارم ہے، جس کا ایک اسٹرکچر ہے. تو اب جو ہے ہم ان کی عبادت کریں گے. تو اس نے جو ہے حکم دیا کہ اب سارے لوگ جو ہے اس کی عبادت کریں. تو لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. ایسے جو ہے مکہ مکرمہ میں شرک پھیل گیا، اور شرک کی جڑیں جو ہے بہت زیادہ مضبوط ہونے لگی مکہ مکرمہ میں. تو وہ یہاں تک ہی نہیں رکا، اس نے باقی قبائل جو ہے ان کو بلایا، اور ہر قبیلے کا جو ہے اپنا اپنا ایک خدا بنتا چلا گیا. اور پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ خدا تو بناؤ، بت تو بناؤ، لیکن جو مٹی ہے وہ ہمارے اس پاک سرزمین یا یہ جو پاک شہر ہے اس کی ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ ہر کسی پتھر سے، ہر کسی مٹی سے جو ہے بت نہیں بنا سکتے. اس کے علاوہ اس نے ہر قبیلے کو بولا کہ میں یہ شرف بخشوں کہ آپ کا ایک ایک خدا جو ہے وہ ہم اپنے کعبے میں رکھیں گے. تو پھر جب بھی کسی قبیلے سے ان کی لڑائی ہوتی تو یہ اس کے بت کو، اس کے خدا کو بھی جو ہے کعبے سے نکال دیتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ فتح کرنے پہ 360 آئیڈلز کعبہ شریف میں پائے گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا، اور نکال کے جو ہے ان کو توڑا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جلا دیا. خیر وہاں اس ٹائم پہ جو ہے بہت عجیب واقعے ہوئے. ایک واقعہ جو ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی جس کو سن کے آپ کو بہت زیادہ حیرت ہوگی. تو واقعہ جو ہے وہ یوں ہے کہ ایک بار ایک آدمی سفر پہ گیا. سفر پہ جب وہ گیا تو اس کو اپنا بت جو ہے اٹھانا بھول گیا، اور مکہ مکرمہ سے پتھر یا مٹی جو ہے وہ بھی اٹھانا بھول گئی. اب جب وہ راستے میں سفر کر رہا تھا تو راستے میں اس کا بہت من کیا کہ میں عبادت کروں. لیکن اب مسئلہ تو یہ تھا نا کہ اس نے بت بھی نہیں لایا تھا ساتھ، مٹی یا پتھر بھی نہیں لایا تھا ساتھ. تو کیسے کرتا؟ اب جب عبادت کرنے کا دل بہت زیادہ ہوا تو اس کے دماغ میں جو ہے ایک آئیڈیا آیا. اس نے سوچا کہ میرے پاس کھجوریں ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے سفر میں کھجور ہی کھائی جاتی تھی. تو اس نے کھجوروں کی جو ہے گٹلیاں نکال دی اور ان سے جو ہے ایک بت بنا لیا. اس کی عبادت جو ہے اچھے سے اس نے ختم کر کے اب وہ واپس سفر پہ نکلا. اب انسان ہے، بھوک بھی تو کوئی چیز ہے. تو اب جب وہ سفر پہ چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اس کو بھوک نے تڑپانا سٹارٹ کیا. اور جب رہا نہ گیا تو اس نے کیا کیا، اس نے دھیرے دھیرے کر کے اس بت کی پہلے تو ٹانگ کاٹی، پھر گردن کاٹ لی، اور ایسے کر کے جو ہے بندہ سفر میں اپنے خدا کو ہی کھا گیا. آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، کتنا عجیب واقعہ ہے. خیر جب قوم گمراہ ہو جاتی ہے تو عقل پہ پردہ پڑنا تو لازم ہے، اور اس حد تک پردہ پڑ سکتا ہے کہ بندہ یہ نہ سوچے کہ کیا میں خدا کو کھا سکتا ہوں، یہ کون سا خدا ہے جس کو میں کھا لوں سفر کے دوران. تو خیر ایسے عجیب واقعے آپ کو بہت سے سننے کو ملیں گے آگے. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا جزا دے. فی امان اللہ.